الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس نشست میں جو کچھ ہم سنائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ دیکھیں یہ جو وقت ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ایک انسان کے لیے، خاص کر ایک صاحب ایمان کے لیے۔ تو جو اس پروگرام میں جو وقت ہمیں ملا ہے، اللہ کرے کہ ان اوقات کا، لمحات کا صحیح ہم استعمال کریں اور خیر اور نفع کی باتیں اللہ کریم میری زبان سے جاری فرمائیں، جس پر مجھے بھی عمل کی توفیق ہو اور آپ حضرات ہم سب مل کے عمل کریں۔ اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے، اللہ پاک ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ جستجو کا پروگرام ہے، الحمدللہ آپ اسے ہر ہفتے دیکھتے ہیں اور الحمدللہ مستفید ہوتے ہیں۔ مختلف پروگرام اسلام چینل اردو کی نشریات اور مختلف حوالے سے الحمدللہ آپ مستفید ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چینل کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ بھی دیکھیں حج کا موسم گیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، اور امام صاحب، اس کے علاوہ ان کی پوری ٹیم اسلام چینل اردو کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ہم 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ حرمین شریفین سے لائیو ہم وہاں کی نشریات ہم نے دیکھی، روحانی اور روحانیت اور نورانیت پر مشتمل انوار و برکات ہم نے دیکھیں۔ الحمدللہ ہماری آنکھیں بھی محظوظ ہوئیں، دل بھی محظوظ ہوا، ایمان بھی ہمارا الحمدللہ اس کو جلا ملی۔ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اسلام چینل اردو کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ کریم ان کا جو سلسلہ ہے قائم و دائم رکھے، اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، اس چینل کو ہم سب کے لیے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کے لیے خیر کا باعث بنائے، نفع کا باعث بنائے۔ ناظرین، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اور جو صورت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ بڑی مشہور و معروف صورت، قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، اور اس صورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے کئی حوالوں سے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی توحید بیان کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عقائد کے اندر توحید کا وہ مقام ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ پوری شریعت کے پورے نظام کے اندر، پوری شریعت کے اندر توحید کو وہ مقام حاصل ہے جس طریقے سے جسم انسانی کے اندر دل کا مقام ہے، قلب کا مقام ہے، ہارٹ کا مقام ہے۔ کہ اگر انسانی جسم کے اندر دل صحیح ہوگا تو پورا نظام درست ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل کے اندر کوئی خرابی آ جائے، ڈیمیج آ جائے، دل اس کا ڈیمیج ہو جائے، دل کے اندر فساد آ جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ یعنی دل کے صلاح سے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور دل کے اندر اگر فساد آ جائے تو پورا جسم فاسد ہو سکتا ہے۔ یہ حیثیت سورۃ الاخلاص کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ اس میں اصل میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ پاک کا تذکرہ کرتے ہو تو اللہ پاک کا نسب بتاؤ، کہ اللہ پاک کا نسب نامہ کیا ہے، اللہ پاک کا تعارف کراؤ اپنے اللہ کا، جس اللہ کو تم کہتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ پاک تنہا یکتا ہے۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ پاک کی ذات یکتا ہے، اکیلا، تنہا ہے، یہ ایک ہے، ہر اعتبار سے یکتا ہے۔
کسی بھی حوالے سے اللہ پاک کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال۔ احد، احد کا ترجمہ ہم کہہ دیتے ہیں ایک، اکیلا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اکیلا وہ اکیلا نہیں جو اردو میں ہم اکیلا کہہ دیتے ہیں، اس سے مراد ہر اعتبار سے اللہ پاک اپنی ہر شان میں، ہر صفات میں، ہر صفت میں، ہر فعل میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اللہ الصمد، کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز۔ اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی شے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اللہ ڈزنٹ نیڈ نتھنگ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بے نیاز۔ ظاہر ہے کہ اگر ضرورت ہو پھر وہ اللہ کیسا؟ اللہ سم تھنگ یونیک، ایسی ذات کو کہتے ہیں جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، کیونکہ جس ذات کو کسی چیز کی حاجت ہو تو وہ تو اس چیز کا پھر محتاج ہو گیا، کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج۔ اللہ پاک ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، پاک، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ نیند کی حاجت ہے، نہ اونگ کی حاجت ہے۔ اللہ الصمد۔ اس کے بعد فرمایا کہ لم یلد، 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورت۔ لم یلد، لم یلد، اللہ پاک کا کوئی والد نہیں، اللہ پاک پیدا نہیں ہوئے، اللہ پاک پیدا نہیں، اللہ پاک کسی کی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور اللہ پاک پیدا نہیں کیے گئے، اللہ پاک کسی کی اولاد، نہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ پاک کسی کی اولاد۔ لم یلد ولم، چونکہ اولاد کا ہونا ظاہر ہے کہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے پھر انسان جذباتی طور پر اس سے منسلک ہوتا ہے، پھر اس سے کمزوری انسان کے اندر، تو اللہ پاک ہر کمزوری سے پاک۔ اور پھر اولاد جو ہے انسان اس لیے اولاد کے حوالے سے امید کرتا ہے کہ اولاد ہماری بڑھاپے میں سہارا بنے گی، دست و بازو بنے گی، تو اللہ پاک کو اس کی ضرورت۔ آگے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اللہ پاک کے برابر، اللہ پاک جیسا کوئی نہیں، پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ پاک سم تھنگ یونیک ہیں، بے مثال ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورت ایسی عجیب صورت ہے، ایسی عظیم الشان صورت ہے، یہ صورت اصل میں کسوٹی ہے اور پیمانہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص خدا نہ خواستہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گاڈ ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، تو فرمایا کہ یہ ٹچ ٹون ہے، اس کسوٹی پر آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے قرآن نے، اللہ پاک نے ایک کسوٹی ہمیں دے دیا۔ اگر قیامت تک کوئی شخص یہ دعویٰ کرے خدا نہ خواستہ، اس کسوٹی پر اسے پرکھ لو، کیا وہ احد ہے، اکیلا ہے، وہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کیا وہ کسی کا والد نہیں ہے، اللہ الصمد، کیا وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ تو الحمدللہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ اللہ پاک کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ صورت کو پڑھو، اس صورت سے اللہ پاک کی معرفت حاصل۔ اور ناظرین اتنی فضیلت ہے اس صورت کی، احادیث کے اندر اس کثرت کے ساتھ، احادیث کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت سنائی۔ اس صورت کو ثلث القرآن بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، 1/3 ہے۔ وہ کیسے؟ چونکہ پورے قرآن کے اندر پوری اسلامی شریعت کا دار و مدار 3 چیزوں پر، گویا اسلام کی عمارت 3 چیزوں پر قائم ہے۔ اس میں سے ایک ہے توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ زیادہ تر انہی 3 چیزوں کو بیان کیا گیا، اس کے علاوہ جتنی اور چیزیں ہیں ان تینوں پر دلائل دیے گئے ہیں۔ توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کے حالات بیان کیے گئے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ تو چونکہ یہ 1/3 مضامین توحید پر ہیں، تو یہ پورے قرآن کا ثلث القرآن ہے، 1/3۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ کے سوئے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 30 پاروں پر مشتمل 114 سورت،
ہم اس کا 1/3 کیسے سونے سے پڑھ سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے تو کثیر وقت چاہیے، اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آخر اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ ناظرین، توحید کا لفظی ترجمہ، لغوی ترجمہ ہوتا ہے کسی کو ایک جاننا اور ایک ماننا، توحید۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کے معنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو اس کی ذات و صفات میں ایک مان، تنہا مان، کہ اللہ پاک اپنی ذات میں، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ پاک کسی کی اولاد نہیں، یہ ذات ہو گئی۔ اللہ پاک کی صفات میں، اسماء و صفات میں اللہ پاک کو ایک ماننا، ایک جان، یہ توحید کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ توحید کا وہ مقام ہے کہ ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری نیکیاں جو ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، اس کا دار و مدار عقید توحید پر۔ ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں، جتنی بھی اچھائیاں ہم کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس ساری اچھائیوں کی قبولیت کا، ساری نیکیوں کا قبولیت کا دار و مدار توحید پر۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں۔ پھر آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، جہاں آپ اگر 20 مرتبہ پڑھیں تو 2 محل، آپ 30 مرتبہ پڑھیں تو 3 محل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم بہت سارے محل بنائیں گے جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک اس سے زیادہ دینے پر قادر، اور اس سے اچھا یعنی اللہ پاک کے یہاں کمی نہیں، تم جتنی مرتبہ چاہو سورت پڑھو، اللہ پاک کے یہاں جنت میں محلات کی کمی نہیں ہے۔ خوب اس طریقے سے بے شمار اس سورت کی فضیلت۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صاحب سورۃ الاخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، ان سے جب پوچھا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کثرت سے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورۃ الاخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں یہ خوشخبری ہے کہ اللہ پاک بھی تم سے محبت فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے شمار احادیث کے اندر اس سورت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت کی وجہ فضیلت یہ کہ اس سورت میں اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا، اور توحید ہمارا اسلام کا، یاد رکھیں جتنے عقائد ہیں ان تمام عقائد میں سب سے بڑا درجہ توحید کو دیا گیا۔ قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کو یہی ہدایت کی تھی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، اللہ پاک نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا پیغام توحید، سب سے بڑا پیغام، کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رب نہیں، اللہ پاک تنہا با اختیار ہے، کوئی متصرف نہیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، بگاڑ سکتا، تنہا اللہ پاک ہر چیز کے مالک۔ توحید کے حوالے سے 3 قسمیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید فی الربوبیت، اللہ پاک کا ربوبیت میں تنہا ہونا، کوئی شریک نہیں ربوبیت کے اندر۔ پالنہاری میں اللہ ہم سب کے پالنہار ہیں، ہم سب کے رب ہیں، ربوبیت میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں۔
اور یہ وہ عقیدہ ہے ناظرین کہ اس عقیدے کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کیا کرتے، اس دور کے مشرک جو ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے تھے رب اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اکرمہ بن ابی جہل، یہ کون ہے؟ ابو جہل کے صاحبزادے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابیت کا شرف حاصل ہے، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل۔ ان کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ، خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر پہ گئے اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، کشتی ہماری بھنور میں پھنس گئی۔ ملا نے کہا کہ اب ایسا کریں، آپ لوگ دعا کریں، دعا کریں نجات کے لیے، اللہ سے، رب سے نجات مانگیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نجات دینے والی ذات، بچانے والی ذات صرف اللہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دل میں دعا کی کہ یا اللہ اگر میں بچ جاؤں تو میں ایمان لاؤں گا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہا کرتے ہیں عقیدے کے، توحید کے حوالے سے، وہ سچ ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا اس کا، پھر بچ کر وہاں سے آئے تو ایمان بھی لائے، اب بہت بڑے دائی بنے ماشاءاللہ، بہت بڑی ہستی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آج ناظرین توحید کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی کمزوری ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے، عقید توحید، کہ ہمارے یہاں بہت کم اسے بیان کیا جاتا ہے۔ ہر موضوع پر ماشاءاللہ باتیں ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے۔ اس عقیدے کو ہم بہت کم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ بنیاد ہے تمام عقائد کی۔ وہ بڑی مشہور حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام بیس آن 5 پلرز، 5 پلرز، اس میں سب سے پہلا پلر فرمایا گیا کہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلا پلر کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، زبان سے الحمدللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم ڈکلیئر ہم کرتے ہیں، گواہی ہم دیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس گواہی کا، شہادت کا کیا مطلب ہے۔ شہادت اللہ الہ، اس بات کی گواہی کہ کوئی معبود نہیں۔ آپ دیکھیں اس کلمے کو اگر آپ غور کریں کہ جو ہم سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمہ، اس کلمے کا نام ہے پاکیزہ کلمہ، کلمہ توحید بھی ہم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے میں پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے۔ کبھی آپ غور کریں اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے تنہائی میں، اصل الفاظ پر غور کریں، اسلوب پر، کہ پہلے تمام معبودیت کا انکار ہے، تمام معبودان باطل کا انکار، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کو پہلے نفی کی جا رہی ہے، لا الہ، کوئی معبود، کوئی معبود، کوئی نہیں، نہ فرشتے، نہ انبیاء علیہ السلام، نہ صحابہ، کائنات میں کوئی نہیں، سرے سے نفی کی گئی ہے، پہلے نفی، پھر اس بات الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس لیے اس کلمے کو وہ مقام حاصل ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر کے اندر، وظائف کے اندر سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، چھوٹا سا کلمہ بظاہر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے، شہنشاہی اللہ کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، اس کے بغیر اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ پاک کو پانے کا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ راج ہوگا اللہ پاک کا، اور رواج ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے۔
رواج، راج اللہ پاک کا اور رواج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ 5 پلرز میں سب سے پہلا پلر، سب سے اہم پلر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود۔ اچھا تعجب ہوگا آپ کو کہ جتنی عبادات اب دیکھ لیں، ابھی حجاج کرام حج کر کے آئے ہیں نا، اب دیکھیں حج کے اندر جو ترانہ ہے، جو ترانہ آپ نے ابھی سنا ہوگا، ابھی کچھ ہی دن گزرے، وہ کیا ترانہ تھا؟ اس ترانے میں کیا ہے؟ وہ ایک بڑے پیارے پیارے الفاظ کا گلدستہ، لبیک اللہم لک لبیک، لبیک، یہ کیا ہے ان کلمے میں؟ کیا ہے؟ حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ اگر غور کریں ان الفاظ پہ کہ حاجی جب یہ ترانہ پڑھ رہا ہے تب شرک کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے والا نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کسی کو شریک، اقرار ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اللہ کوئی شریک نہیں، لا شریک، لا شریک لک، لا شریک لک۔ حج میں یہ ترانہ جب ترانہ پڑھتا ہے ایک حاجی، تب وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے میرے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ اختیارات میں شریک، نہ تصرف میں شریک، نہ حقوق میں شریک، آپ سم تھنگ یونیک ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی۔ آپ نماز میں آ جائیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریف آپ کی۔ جتنی بھی عبادات آپ دیکھیں، آپ نماز میں آپ التحیات کیا چیز ہے؟ آپ اگر غور کریں کہ التحیات ہم جو پڑھتے ہیں درود شریف پڑھنے سے پہلے کیا ہے یہ التحیات؟ التحیات کا پس منظر کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ مبارک کلمات پیش کیے ہدیے کے طور پہ، یہ ہدیہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بعض روایات میں التحیات والطیبات للہ بعد میں۔ کیا ہے یہ؟ کہ میرے اللہ جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، بدنی عبادات، مالی عبادات اور قولی عبادت۔ قولی عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو پکارنا، کسی کو ندا دینا، کسی کو پکارنا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، یہ طیبات ہے۔ قولی عبادت، زبانی عبادت، کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ تو رحمت آپ دیکھیں کہ یہ التحیات کون پڑھ رہا ہے؟ کاش کہ ہمیں التحیات کی سمجھ آ جائے تو ہمارے عقیدہ توحید درست ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ شان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ناظرین، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ ہے جس طریقے سے اللہ پاک اپنی معبودیت میں، ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی عبدیت میں، بشریت میں، انسانیت میں وحدہ لا شریک ہے۔ آپ جیسا کوئی بشر نہیں، آپ جیسا کوئی انسان نہیں، آپ جیسا کوئی نبی نہیں۔ آپ اپنی صفات میں، جمال میں، ہر چیز میں وحدہ لا شریک، اپنی عبودیت میں، بندگی میں وحدہ لا شریک۔ تو یہ تحیات کون پڑھ رہا ہے؟ وہ ذات پڑھ رہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر واقعی ہم کسی کو مشکل کشا کہہ سکتے، حاجت روا کہہ سکتے، کسی سے کچھ مانگ سکتے، کسی کو اپنا مددگار سمجھ لیتے، اور اللہ کے بعد اگر واقعی گنجائش ہوتی نا تو سب سے بڑی ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن نہیں۔ آپ اقرار کر رہے ہیں کہاں؟ آپ اندازہ لگائیں معراج پہ جا کے۔ مختصر سا بریک ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو کیری آن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پروگرام المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جوائنٹ پین، ڈائبٹیز، کانسٹیپیشن، ہیئر لاس، انفرٹیلٹی، اسٹریس یا صحت کے کسی اور مسئلوں میں مبتلا ہیں؟ یونانی اور ہربل میڈیسن کے علاج کے لیے ہمارے ساتھ مشورہ کریں UK میں آئلز اینڈ ہربس ویلنس سینٹر پر۔ تجربہ کار اور کوالیفائڈ ہربلسٹ کی ٹیم کے ساتھ ہربلسٹ حکیم غوث الاسلام BUMS اور ڈاکٹر نجم صدیقی BUMS MD اور PhD ہربل علاج میں۔ اپائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے 01254369101 پر ابھی کال کریں یا ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.oilsandherbs.co.uk۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ دنیا بھر میں لا تعداد فرزندان توحید قرآن کو سیکھتے اور زبانی حفظ کرتے ہیں۔ UK اسلامک مشن حفظ قرآن پروجیکٹ کے ذریعے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ صرف 29 پاؤنڈ مہینے سے ایک بچے کو قرآن حفظ کرنے میں مدد کیجیے۔ Born into poverty, thousands of children like Muhammad do not have opportunities to learn the Quran or study. This is why our Hafiz program is so important. It gives vulnerable children the chance to study and to become Hafiz or Hafizah of the Holy Quran. What an opportunity to build a great foundation of Islam and education. You can help build a brighter future today. How will you please Allah sponsor a Hafiz today? Discover the Islam Channel podcast, where you'll find a perfect blend of inspiration, news and business insights, all rooted in the beauty of our deen. Stay up to date with the latest trends. Engage in thought-provoking discussions. Subscribe to the Islam Channel podcast today. TIBA's ongoing initiative of building 99 mosques across Pakistan, Sri Lanka, Rwanda and Uganda continues. But we need your generous and kind donations to help us complete this noble project. Each mosque will be named after one of the names of Allah and will help to serve communities in the poorest of areas. Please donate today at tibafoundation.org or call 0207 330 8254. الوہاب فاؤنڈیشن اپنے چیئرمین مفتی عبدالوہاب صاحب کی نگرانی میں مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ تعلیم، صحت، خوراک، روزگار، پینے کے صاف پانی، قدرتی آفت سے بچاؤ، مسجد کی تعمیر سمیت انسانی فلاح کے بہت سے منصوبوں پر کام مسلسل جاری ہے۔ نیکی کے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ یہ پروگرام المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله المولانا العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، سورہ اخلاص کا ذکر میں کر رہا تھا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے فائدے اور پھر اس کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ آپ بار بار یقیناً مختلف محافل میں مختلف علماء کرام سے سن چکے ہوں گے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے ثلث القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کا 1/3 ہے، اور اگر کوئی 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص کی، تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر انسان قرآن مجید نہ پڑھے، اس کی تلاوت نہ کرے، اس میں غور و خوض نہ کرے، اس میں تدبر نہ کرے، اس کے معانی پر غور نہ کرے۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بلکہ سورۃ الاخلاص کی ایک فضیلت بتائی جا رہی ہے، چونکہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اپنا مکمل انٹروڈکشن کرایا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ تم جس رب کے یکتا ہونے کی، اکیلے ہونے کی بات کرتے ہو، ان کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا تعارف کراؤ۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی کہ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے، ہر حاجت سے، ہر ویکنس سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ پاک خود کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ پاک کے ہمسر برابر کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید کو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں توحید کی جتنی قسمیں ہیں، ربوبیت والی توحید ہو، توحید جو ہے الوہیت میں ہو، اور توحید اسماء و صفات میں ہو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میرے اللہ پاک کرم، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میں بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں، آپ کو، آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ آمین۔ علامہ صاحب میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر پہلے وضو کیا ہوا ہو، بعد میں اونٹ کا گوشت کھا لے، تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ پہلے وضو ہو؟ ہاں جی، پہلے وضو کیا ہوا ہو تو نماز کا ابھی ٹائم نہیں ہوا، جب کچھ بھی ہو تو بعد میں پھر اونٹ کا گوشت کھا لو، تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ میری بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو پہلے سے، اور اس کے بعد جو ہے اونٹ کا گوشت اگر کھا لے، تو کیا اس کا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اونٹ کا گوشت ظاہر ہے کہ ایک کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہے، اشیاء و خورد و نوش میں ہے۔ اس کے کھانے سے ہمارے یہاں وضو کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کی جو چیز ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ باوضو ہیں، آپ اونٹ کا گوشت کھا لیں، آپ بکرے کا گوشت کھائیں، آپ کسی حلال جانور کا گوشت کھاتی ہیں، شرط یہ کہ حلال جانور ہو، جائز وہ کھانا ہو، ذبیحہ ہو، تو آپ اس میں بالکل کوئی مذاقہ نہیں، اس پہ وضو پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اتنا ہم لوگوں کا وضو اتنا کچا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جائے۔ اللہ پاک آپ کو بہت برکت نہیں عطا فرمائے۔ ایسی باتیں آپ سنتی رہیں گی یا سنتے آپ رہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کسی عالم سے آپ ضرور اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ مسجد، آپ کی لوکل مسجد بھی ہوتی ہے، مسجد میں ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، تو تحقیق ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کا مسئلہ، وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اب دیکھیں، مکی زندگی کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور تھا، 13 سالہ دور آپ دیکھیں، مشرکین مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے لوگ صادق الامین کہا کرتے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب تک معبودان باطل کا انکار نہیں کیا گیا، جب تک نفی نہیں کی گئی غیر اللہ کی الوہیت کا، تب تک وہ صادق الامین کہتے رہے۔ اور جب یہ اعلان ہوا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ، نفی،
غیر اللہ کی نفی، میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے کلمے میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. کبھی آپ غور کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے، نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. آپ پڑھتے ہیں کلمہ لا حول ولا قوت، ابھی آپ غور کرتے ہیں کہ اس کلمے کا کیا مطلب. فرمایا کہ اللہ پاک کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اتنی اونچی یہ کلمات ہیں کہ لا حول، کیا مطلب؟ کسی کے اندر تصرف کی، حالات کو بدلنے کی، حالات کو پھرنے کی کوئی طاقت نہیں. ولا قوت، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت. الا باللہ العلی العظیم. قرآن کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ہے، ملایا نہیں ہے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے ان کے ایمان میں. اولئک لہم الامن، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ امن والے ہیں، امن والے ہیں، پیس والے ہیں، عافیت والے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہدایت کی سرٹیفکیٹ اللہ پاک ایشو فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے توحید. میں نے ابھی عرض کیا کہ ساری کی ساری نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں، ان کی قبولیت کا دار و مدار عقید توحید پر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ من مات ولم یشرک بہ شیئا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے. اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ پاک کے ساتھ اس نے شرک کیا ہو، ادخل النار، و جہنم میں جائے. ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، معاذ جانتے ہو کہ اللہ پاک کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ پاک کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. توحید کے جو اپوزٹ جو ورڈ بولا جاتا ہے ناظرین، وہ ہے شرک ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. شرک کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ پاک کے ساتھ شرک کرے گا جنت کو اللہ پاک نے اس پر حرام قرار دیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بڑے گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا کبیرہ ترین گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. ایک آیت میں فرمایا گیا ان اللہ لا یشرک ان یغفر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک معاف کر سکتا ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. معافی نہیں سے مراد بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے شرک کی معافی نہیں. بقیہ جتنے گناہ شرک کے علاوہ اللہ پاک قادر ہیں اس بات پر کہ بے توبہ کے بھی معاف کر سکتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ قرآن کی آیت، یہ کوئی حدیث نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ضعیف حدیث شاید سنا رہے ہیں مولانا صاحب. نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. آج دیکھیں کہ الحمدللہ اعداد و شمار میں، تعداد میں جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تقریباً کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں. 1/3 تقریباً پوری دنیا کی آبادی کو کے اعداد و شمار کے مطابق. کتنی بڑی تعداد ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. اور جتنی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم توحید والے ہیں. ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ورد بھی کرتے ہیں، اس کا وظیفہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود آج جو زوال
پذیر ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو گراوٹ، جو انحطاط، جو فتنہ فساد، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عقید توحید میں خلل آ گیا ہے. عقید توحید پر ہمیں اپنے نظر ثانی کرنا چاہیے. ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اور کمال کی بات ہے کہ ہر مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے. یہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کا. پہلے نفی پھر اس بات، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے اپنی ذات، کوئی اس کا شریک. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میرے پہ اللہ پاک ایسا. آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. آپ سے میں نے سوال کرنا تھا کہ آپ نے پتہ ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب عشاء کی نماز جو نفل ہے اس سے پہلے اس میں نیت، اگر آپ تہجد کی نیت کر لو، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لو تو اس کا ثواب مل جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا تھا ان نفلوں میں پھر نماز یہ کہنا ہے کہ نماز یہ ہم نماز عشاء کی پڑھنے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. نیت کرنے کا طریقہ بتا دیں ذرا. جی جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ امین بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی میں عرض کیا تھا میں نے کہ جب ہم عشاء کی نماز پر دیکھیں الحمدللہ دین ہم سب کا اللہ پاک نے بہت آسان ہمیں دین دیا گیا، بہت اسٹریٹ فارورڈ دین قیمہ فرمایا گیا. اب بہت دین یسر، بہت آسان، بہت آسان. اب دیکھیں تہجد کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اچھی بات تو یہی ہے، بہت اچھی بات ہو کہ کوئی شخص، کوئی بھائی بہن تہجد کے وقت اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرے. لیکن آپ دیکھیں آج کل جو حالات ہیں کہ دن بہت لمبا، رات بڑی مختصر ہوتی چلی ہو گئی. یہ آخری مرحلے میں چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے. 10:45 پہ ہم عشاء پڑھتے ہیں. اب یہ کہ تہجد کے لیے 2 گھنٹے بعد اٹھنا یقیناً ایک مشکل عمل ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. ہمارے لیے کس قدر آسانیاں رکھی گئیں. اللہ جزا خیر دے ہمارے فقہا کو، ہمارے مفسرین کو، ہمارے محدثین کو، جن کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، جنہوں نے احادیث کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر سے مسائل کا اخراج کیا، مسائل نکالے، مستنبط کیا. اللہ پاک بہت جزا خیر عطا فرمائے. یہ دین یقین جانیں کہ بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. کبھی ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے جن کی بڑی قربانیاں ہیں. یہ ہمارے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، یہ بڑی 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 ہستیاں ہیں، ان کی بڑی قربانیاں. تو بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ وطر پڑھیں تو وطر سے پہلے جو نفل جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتی ہیں، اس میں آپ تہجد کی بھی نیت کر لیا کریں. اور اس میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ آج کی عشاء کی نفل. اب ظاہر ہے کہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آپ عشاء کے بعد نماز پڑھ رہی ہیں. ہاں یہ نیت ضرور کر لیں کہ جو نفل آپ پڑھ رہی ہیں اس میں آپ تہجد کی بھی نیت کر لیں، صلاۃ التوبہ بھی کہہ لیں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد، 2 in 1 آپ کر سکتے ہیں. نفل نماز اس میں گنجائش ہے. تو آپ کو اس 2 رکعت جو آپ نفل پڑھ رہی ہیں، آپ کو اس پر تہجد کی نماز کا بھی اجر انشاءاللہ ملے گا. کتنا آسان دیکھیں میں اکثر سوچتا ہوں 2 رکعت میں کتنا وقت ہمارا لگ جاتا ہے. 3 منٹ، 4 منٹ، میکسیمم 5 منٹ. بہت اچھی کوئی خوبصورت شاندار کوئی نماز پڑھنے والی ہماری بہن یا بھائی ہمارے ہوں تو بڑی شاندار طریقے سے نماز پڑھیں، بہت شاندار طریقے سے سجدہ، شاندار طریقے سے رکوع، شاندار طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں. اللہ کرے کہ ہماری نماز شاندار ہو. دنیا کے سارے کام ہم کتنے شاندار طریقے سے کرتے ہیں. کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو نا تو ہم بڑے طریقے سے اس کی پیکنگ کرتے ہیں کہ دیکھنے میں اچھا لگے. بہت خوبصورت سا ہم کوئی پیپر لاتے ہیں، اس میں بڑی اچھی رائٹنگ میں ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں گفٹ ہے آپ کے لیے. دنیا کا یہ طریقہ ہے. کوئی بھی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ برانڈڈ ہو تاکہ وہ لینے والا خوش ہو جائے. اچھے انداز سے ہم دیتے ہیں، خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں. گاڑی ہم نے رکھی ہے تو اب دیکھیں کس قدر ہم گاڑی کے حوالے سے اللہ اکبر فکر مند ہوتے ہیں. بارش میں گاڑی ہماری اگر میلی ہو جائے تو کت قدر ہم پینک ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی سے اس کی صفائی ہو جائے. کبھی کبھی ہم خود بھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں. گھڑی ہم نے پہنی ہے تو گھڑی اچھی ہو، گلاسز ہم نے پہنا ہوا تو اچھا ہو، اس پر گندگی نہ ہو. یعنی ہر چیز کے حوالے سے ناظرین اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. کاش کہ یہ طرز فکر نمازوں کے حوالے سے بھی ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہو جائے کہ ہم خوبصورت شاندار تلاوت پڑھ کے سنائیں.
سورۃ الفاتحہ یاد ہو اچھی طرح یاد ہو، سورہ اخلاص یاد ہو اچھی طرح یاد ہو، التحیات یاد ہو اچھی طرح ہمیں آتی ہو، درود شریف جب ہم پڑھیں تو جھوم جھوم کے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، الفاظ کا صحیح تلفظ کریں، پروناؤنسیشن ہو۔ کیا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی؟ اس کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بے دلی سے، لاپرواہی کے ساتھ، بے خیالی کے ساتھ، کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہماری نماز اللہ پاک ہمارے منہ پہ نہ مارتا کہ بدبخت تو نے ایسی نماز پڑھی، نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، دل دماغ کہیں اور تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، ٹوپی سے کھیل رہا تھا، دوپٹے سے کھیل رہی تھی، ہمیں اس کا ڈر نہیں لگتا؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بچوں کے لیے، بچے تابعدار ہوں، ان کے لیے کوئی دعا ایسی بتائیں جو ہر نماز کے بعد میں پڑھ سکوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے۔ تو میرے بہن نفل میں نیت بس یہ کریں کہ یہ جو نفل آپ پڑھ رہی ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ جب آپ نماز شاہ پڑھتے ہیں، جہاں آپ نے نماز میں 7 منٹ 10 منٹ لگائے ہیں، 2-3 منٹ اور 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے وطر سے پہلے، اس کے بعد آپ وطر پڑھیں، اس کے بعد آپ نیت کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ فجر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں ہماری یہاں اصل میں ہر چیز الٹی پلٹی ہو گئی ہے، ترجیحات بالکل بدل گئی ہیں۔ ہمارا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نفل اعمال، نفلی چیزوں پر ہمارا بڑا زور ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ان کے حوالے سے ہماری سستی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایسی راتیں آتی ہیں، مخصوص راتیں، راتوں کو عبادت جو کہ نفل ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں، فجر غائب ہماری، فجر سے پہلے ہم جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عقل بندی نہیں ہوئی، یہ تو بہت بڑا یعنی بہت خسارے کا سودا ہو گیا۔ آپ نے رات بھر عبادت کی ہے جو کہ نفل عبادت ہے، نہ کرتے تو کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی پوچھ نہیں ہوتی۔ اب فجر میں آپ سو گئے جو کہ فرض تھا۔ فجر کی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت، فرض نہیں، رکعت الفجر، 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے میرے نزدیک اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ سنت کی قیمت ہے۔ تو فجر کی فرض کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کا۔ آج ہماری بدقسمتی دیکھیں، ناعاقبت اندیشی دیکھیں کہ فجر کی نماز ہمارے شیڈیول میں ہے ہی نہیں۔ ہم جو روٹین بناتے ہیں 24 گھنٹہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے، جو کام کرنے کے ہوتے ہیں، شیڈیول ہم جو بناتے ہیں، اس میں فجر کی نماز کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، ہے ہی نہیں۔ سونے کا وقت متعین ہے، اٹھنے کا وقت 8 بجے ہم نے اٹھنا ہے جاب کے لیے، 1 گھنٹہ پہلے، جاب سے پہلے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے لنچ تیار کرنا ہے، ہم نے وہ اچھی طرح ٹائی لگانا ہے، اچھی طرح میچنگ والی شوز پہننے ہیں، میچنگ والی ساکس، بہت اچھی بات ہے، اس کا میں انکار نہیں، بہت اچھی بات ہے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ڈسپلن نماز میں کہاں چلی جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہوتا کہ فلاں شخص واقعی سچا پکا مومن ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اسے فجر اور عشاء میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ عشاء اور فجر میں اگر کوئی شخص ہوتا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ واقعی یہ پکا سچا مسلمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں عشاء اور فجر کو چھوڑنے والے صرف منافقین ہوا کرتے تھے۔ جو مومن ہوتا وہ فجر نہیں چھوڑتا، وہ عشاء نہیں چھوڑتا۔ آج کے دور میں آپ جائیں، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، واللہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ جس مسجد میں میں جاتا ہوں الحمدللہ آدھی مسجد بھری ہوتی، بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا کما رہے ہیں، وہ کتنا شاندار بزنس کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کہ اپنی تھوڑی سی نیند کو قربان کر کے اللہ پاک کو راضی کر رہے ہیں۔ آپ فجر کی اذان سنیں، کتنی پیارا اس کے اندر جو الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، اضافی الفاظ، الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندو، میری بندیوں، نماز نیند سے بہت بہتر ہے۔ 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہے مؤذن، الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندو نماز نیند سے بہت کتنی بہتر ہے، اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔
یہ مؤذن ہر فجر سے پہلے اذان میں یہ الفاظ کا اضافہ کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نا نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نا نماز کی طرف۔ کیوں آئے؟ جواب دیتا حی علی الفلاح، اس لیے کہ کامیابی ہے نماز میں، کامرانی ہے نماز میں، فلاح ہے نماز میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے تہجد کے بارے میں یہ بتایا تھا تھوڑا سا، تو میں ذرا دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تہجد جو ہے نا وہ سو کے اٹھ کے پھر پڑھنی پڑتی ہے، تو آپ نے کہا کہ جو وتر ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا اگر آپ پڑھ لیں تو یہ تہجد کے برابر ہوگی، یہی آپ نے بتایا پہلے؟ جی جی، میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ یہ پھر تہجد سے پہلے جو ہم جو نفل پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ایکول ہو سکتے ہیں، ایکول ٹو تہجد؟ اگر اصولاً ایسے ہونا چاہیے کہ سو کر جو بے شک 10 منٹس ہوئیں یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے سو کے، اور اس کے بعد جو ہے نا تہجد پڑھیں گے تو وہ تہجد نماز ہوگی، ہے نا؟ میرا چھوٹا سا کویسچن ہے یہ۔ شکریہ جناب۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا بھائی آپ نے، بہت اچھا۔ اچھا نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی کہ کیا اس کو کیا کرے، کیا پڑھنے کے لیے بتائے؟ ہر وقت وہ خوفزدہ میں رہتا ہے بچہ، بیٹا۔ جی سوری کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے تو وہ جو ہے نا لڑکا ہے وہ ہر وقت خوفزدہ میں رہتا ہے۔ خوف میں رہتا ہے؟ ہاں۔ اچھا، اس کا پتہ ہے کوئی اس کا حال کو بتا دے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ثواب ہے نا پورے قرآن مجید پڑھنے کا ملتا ہے۔ اس میں بھی سوال ہے کہ بھائی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا کیسے مل سکتا ہے؟ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے نفل نماز کے بارے میں بڑی اصل وقت وہی ہے جو آپ نے فرمایا، تہجد کا اصل وقت وہی ہے، پراپر جو تہجد کا وقت ہے کہ آپ سو جائیں، سو کے اٹھیں پھر تہجد پڑھیں، اصل وقت وہی ہے تہجد کا۔ لیکن تہجد کا ثواب یقیناً وہ ثواب تو نہیں ہے جو تہجد میں ایک شخص دیکھیں جتنا نیکیوں میں جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا، جتنا زیادہ اسٹرگل ہوگا، جتنی مشقت ہوگی اتنی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا، ظاہر ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، ہر آدمی ظاہر ہے کہ اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتا، فجر عشاء پڑھ کے وہ سوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد پھر اٹھ جائے، بہت اچھی بات، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کسی کی اگر عادت ہے تہجد گزار ہے، وقت پہ اٹھتا ہے، الحمدللہ نور علی نور ہے، بہت اچھی بات، بہت بڑھیا بات، بہت شاندار بات، اللہ کریم استقامت عطا فرمائے۔ لیکن جو لوگ تہجد کے عادی نہیں ہیں، تہجد کے پابند نہیں ہیں، وہ بھی ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی عرفات کا جو حج کے جتنے مناسک تھے، ہمیں فرمایا گیا کہ تم حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لو، ناخن نہ کٹواؤ، بال نہ کٹواؤ، عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کے قربانی تک۔ اسی طرح تکبیر کہہ لو، تکبیر تشریق کہہ لو، چند اعمال کہہ کے ان کی نقل، کیا مطلب کہ جہاں ان پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت کی گھٹائیں برسیں گی، اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ یہی حال یہاں بھی ہے تہجد میں کہ آپ تہجد کا پراپر طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک بندے کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی تہجد کا اجر و ثواب کچھ حصہ ہمیں بھی عطا ہو، اس کے لیے آپشن رکھا گیا ہے، فقہ نے آپشن نکالا ہے۔ نفل میں بڑی گنجائش ہے، چونکہ یہ نفل ہے نا، فرض نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کو کیری آن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ Need to save for your long-term needs, like your children's education or perhaps marriage?
Maybe your home or a well-deserved vacation, or perhaps you plan to go on Hajj. Perhaps you want to optimize your ISA allowance. Oasis Crescent Advisory Services can assist you with these savings plans. They will advise you on products designed to meet your social, ethical and Islamic saving needs. Call Oasis directly. Oasis, commitment unwavering. Al Hasanat Foundation have been working since 2011 to support the needy, from providing clean water, building places of worship, to sheltering and feeding refugees. Allah says in the Quran, and whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. The world needs us. The poor need us. Donate now at www.alhasanat.com. گلوبل رحمہ فاؤنڈیشن دنیا سے غربت کے خاتمے اور مستحق افراد کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. آپ کے تعاون سے ہم دنیا بھر میں ہزاروں مستحق خاندانوں کو خوراک، پینے کا صاف پانی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ان کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اقوام متحدہ کے ادارے WHO کے مطابق ہماری صرف 30% آبادی کو قدرت کی یہ نعمت یعنی صاف پانی میسر ہے. صاف پانی سے محرومی کا مطلب ہے آلودہ پانی کا استعمال، اور آلودہ پانی کے استعمال کا مطلب ہے بیماریاں. گزشتہ 2 برس میں الخدمت نے مختلف علاقوں میں ان کی ضرورت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے صاف پانی کی فراہمی کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں. آپ کے عطیات ان کوششوں کو مزید کامیاب بنا سکتے ہیں. الخدمت، عمل نیکی کا، عمل خدمت کا. یہ پروگرام المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. توحید کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ توحید اسلام کی بنیادی عقائد میں سے بہت بڑا عقیدہ ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، تمام اچھائیاں، خوبیاں اگر کسی شخص کے اندر ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تمام خوبیاں کب کارآمد ہوں گی، کب اللہ پاک کے ہاں ان کی قبولیت، شرف قبولیت حاصل ہوگی؟ جب وہ شخص توحید والا ہوگا. قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی ساری کوششیں برباد، سارے ان کے اعمال، ساری نیکیاں، ساری کاوشیں برباد ہوں گی، ضائع ہو گئی، سلب کر لیا جائے گا، باطل ہوں گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، اور بیچارے خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑے اچھے اعمال کر رہا ہوں، بہت میں نیکیاں کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ شرک کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا مجاہدہ، اس کا کوئی وزن، اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ پاک کی نظر. اور شرک کے بغیر ایک انسان عملی اعتبار سے کمزور ہے، ناقص ہے، لیکن توحید میں پکا ہے، توحید میں کامل ہے، تو آپ یقین جانیں کہ اس کا یہ توحید والا عمل، توحید والی نیکی اتنی مضبوط ہوگی کہ انشاءاللہ نجات دلائے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی توحید میں تو بڑا کامل ہے، مکمل ہے، الحمدللہ، تو اب اسے عبادت کی اور اسے ریاضت کی، اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نخواستہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے 2 ویک پہلے بتایا تھا کہ ہم عشاء کی نماز میں تہجد کو پڑھ سکتے ہیں اگر لیٹ ہو جاتا ہے جیسے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کس طرح پڑھ لیں گے اور کیا نیت کر کے پڑھیں گے. بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے یہ بتا دیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اچھا, اس سے پہلے جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا تھا کہ بیٹے جو ہیں ان کا جو بیٹا ہر وقت خوف میں رہتا ہے, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے, مکمل صحت عطا فرمائے. اللہ پاک جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماری سے شفائے کلی عطا فرمائے. تمام بیماروں کے لیے دعا ہے. بہت سے لوگ بیمار ہیں اس وقت, طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اللہ پاک پوری امت کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. میری بہن, سب سے جو بڑا وظیفہ ہے, سب سے جو بڑی چیز ہے نا, وہ ہے نماز کی پابندی. نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ پاک سے مناجات, کہ جس ذات کے اختیار میں سب کچھ ہے, تن تنہا ہر چیز کا مالک ہے. اس سے بھی پہلے ابھی میں نے عرض کیا نا کہ عقید توحید میں آدمی کا کامل ہونا, اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک کے سوا آپ کے حالات کو بدلنے والا کوئی نہیں. اللہ پاک کے سوا آپ کو عزت دینے والا, سکون دینے والا, امن دینے والا, عافیت دینے والا کوئی نہیں. اس بات کا یقین, اس یقین میں کوئی خلل نہ آیا آپ کے, کسی قسم کا شبہ نہ ہو. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی, کتنی مختصر سے, اور ان کی نیکیاں کتنی بظاہر کتنی مختصر تھی تعداد کے اعتبار سے, اعداد و شمار. ان کی فضیلت کیوں ہے ہمارے بڑوں کی اتنی؟ اب دیکھیں نا, ہم کتنے حج کر لیتے ہیں, کتنے عمرے, کتنے صدقات, کتنے زکوٰۃ, کتنی نیکیاں, انبار ہے نیکیوں کا, لیکن حالات ہمارے نہیں سدھرتے, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہمارے یہاں. ہماری اتنی دعائیں غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, 40 لاکھ لوگ حج میں ہوتے ہیں کم و بیش, لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے, ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بے سکونی, بے قراری کا ایک وائرس ہے, ہر شخص پریشان آ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں میں خلل, خاص کر کے عقید توحید. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو شامل کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ٹھیک ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ میری بہن, بہت شکریہ. بھائی جان میرا سوال ہے کہ جس طرح ہوں تسی بات کر رہے تھے, میں کہ ممی بھائی انہوں پوچھنا, جس طرح ہوں میں رات کو عشاء پڑھتی ہوں, 4 سنتے 4 فرض, پھر 2 سنتا 2 نفل پڑھ کے پھر میں 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لینی ہوں تہجد کے, پھر میں وتر پڑھتی ہوں, پھر 2 نفل توبہ کے. تو لیکن پھر میری جی اس طرح 2 مہینے پھر اگے تو میں تہجد ماشاء اللہ چھوڑ دی نہیں. ابھی ہوں راتاں بہت چھوٹی ہیں تو مجھے تہجد پڑھی نہیں جاتی, تو اس طرح 2 نفل میں نا پڑھ لینی شام, تو پھر میری تہجد اس طرح بن جاتی یا نہیں؟ جی عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. اوکے جی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی میں نے فون کیا تھا, صلاۃ التسبیح نماز جو ہے نا وہ سنت نہ نفل ہے, یہ میں نے بولنا تھا. سوری کیا سوال ہے؟ صلاۃ التسبیح نماز سنت اور نفل کون سا ہے, سنت اور نفل؟ کوئی بولتا ہے سنت, کوئی بولتا ہے نفل, پتہ نہیں, اس کے لیے میں نے فون کیا. مہربانی ہوگی آپ کی بولتے ہو پلیز. جو سجدے تلاوت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا صلاۃ التسبیح کی پوچھ رہی ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. سنت نہ نفل, کوئی لوگ بولتا ہے سنت, کوئی بولتا ہے نفل. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. تو میں میری بہن عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے, اللہ پاک کی ذات پر یقین ہے, یقین ہو کہ جو حالات آتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں, اور حالات کو بدلنے کی طاقت, قوت, اختیار صرف اللہ پاک, صرف اور صرف اللہ. اب دیکھیں آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ you alone we worship, you alone we ask for help. اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں, آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں. ہی
یہاں بھی نہیں ہے، ہی ہے. آپ سے بھی مدد مانگتا ہوں، نہیں، آپ ہی سے. آپ تنے تنہا ہیں جس سے میں مدد مانگتی ہوں. اس بات کا یقین بہت بڑی قوت. اب ہم دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن چونکہ یقین نہیں ہوتا کہ سب کچھ کرنے والی ذات، سارے نفع نقصان کی جو مالک جو ذات ہے وہ اللہ کی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ تھا اور اتنے قریب تھا کہ ہمارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ یا بنی، اے بیٹے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آپ نے. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے مانگو. آپ دیکھیں یہ حدیث، یہ فرمان، یہ کس کے ملفوظات نے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست فرما رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ معاذ جب سوال کرو تو مجھ سے بھی مانگو، اللہ سے بھی مانگو. اب دیکھیں کتنی کلیئر حدیث ہے، کاش کی سمجھ میں ہماری آج. یا معاذ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. پھر آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر ساری کی ساری کائنات، سارے انسان اور جن مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا جتنا اللہ پاک نے مقدر کر دیا ہے. اور اگر ساری کائنات، لو اجتماعت الانس والجن، سارے انسان اور جن مل کے، یہاں جنوں کے حوالے سے بھی جو دکانیں چلتی ہیں ہمارے یہاں، رقیہ کرنا اور یہ اور وہ جو دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی دکان کھول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پر بہت بڑا جادو ہے، آپ پر بہت بڑا عصب ہے اور بہت خطرناک ہے، آپ کے اتنے خرچ ہوں گے، یہ ہوگا. جب بھی آپ جائیں کبھی کوئی عامل یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی آپ تو ماشاءاللہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. جب آپ جائیں گے تب آپ کو بتائے گا کہ پہلے کے مقابلے میں بڑا جادو آ گیا ہے، بہت مشکل ہے اس جادو کا ختم کرنا. اس کے لیے تو مجھے یہ چلہ کھینچنا ہوگا، یہ کرنا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان، کیسے آپ نے یہ دروازے بند کیے ہیں، چور دروازے جو ہمارے عقائد پر ڈاکے ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سارے انسان اور جن مل کے، جن کے اندر وہ سارے جن آ گئے، اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا خود اللہ پاک نے مقدر کر دیا. اب دیکھیں اس حدیث کے بعد اب کیا باقی رہ جاتا؟ اس حدیث کو سننے اور پڑھنے کے بعد پھر بھی ہمارے عقیدہ توحید میں خلل ہو، کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی. تو میری بہن میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ پاک سے رابطہ، اللہ پاک سے باتیں کیا کریں. نماز پڑھیں، نماز میں دعا مانگیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز پڑھیں، دعا مانگیں، براہ راست دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، میرے اللہ یہ مشکل ہے، میرے بچے کو یہ پریشانی لاحق ہے، میرے اللہ دور فرما دے، میرے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اس کے بعد وہ سارے وظیفے ہیں کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. صبح و شام 3 مرتبہ ایک دعا ہے، بڑی مجرب دعا، مبارک دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ اس کو پڑھا کریں صبح و شام. ایک دعا ہے 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اب یاد رکھیں یہ سارے وظائف، ساری دعائیں، ان کا درجہ نمازوں کے بعد ہے. نماز پڑھا کریں، پابندی سے پڑھیں نماز. اپنی دعا اپنی زبان میں اللہ پاک سے مانگیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے حالات بدلتے ہیں. اچھا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز میں جو تہجد ہے اس حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس نماز کے اندر کیٹیگریز ہیں. نماز کا ایک قسم وہ ہے جو فرض ہے، جیسے عشاء کی 4 رکعت نماز فرض جو ہے، جو ہم مرد حضرات امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت فرض ہے. اس کے علاوہ 2 رکعت جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے. پہلے اگر 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ بھی نفل کے درجے میں ہے. پھر 3 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں یہ واجب ہے. واجب جو ہے فرض کے قریب ہوتا ہے، جو جسے ہم وتر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز وتر سے پہلے، جو نفل وتر کے بعد، یہ ساری نفل نماز ہے. آپ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے.
بہت اچھی بات ہے اگر آپ حشاش بشاش ہو کے پڑھتی ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز 17 رکعت ایک پورا پیکج ہے، پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا ہے، نہیں تو نہیں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں نے ایک مرتبہ ان کو بتلایا، کہتے ہیں نہیں جی ہمارے دادا کہتے ہیں کہ نہیں، پڑھنا ہے تو آپ نے 17 پڑھنا وانے مت پڑھو۔ تو اتنا مشکل شریعت کو نہ بنائیں۔ نماز کے جو درجات متعین کر دیے گئے ہیں، کیٹیگریز متعین کر دیے گئے ہیں، اسی کا نام تو دین ہے کہ اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل اور جس نیکی کا جو درجہ رکھا اس کو اسی درجے میں رکھیں۔ بعض اعمال نفل ہیں، نفل کا مات سمتھنگ ایکسٹرا، آپ کریں بہت اچھی بات، آپ نہیں کریں تو آپ پر کوئی گرفت نہیں، کوئی باس پرس نہیں۔ مغرب کے اندر آپ دیکھیں 2 رکعت پڑھنا مغرب کے بعد یہ سنتی مؤکدہ ہے، پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اوابین پڑھتے ہیں آپ، 2 رکعت اور نفل پڑھتے ہیں، اس میں آپ اوابین کی نیت کر لیں تو آپ کو اوابین کا بھی ثواب، نفل کا بھی ثواب۔ تو نوافل میں بڑی گنجائش ہے، اس کو سمجھیں۔ اب ایسا نہیں جیسے زور میں آپ کہیں جی پڑھنا ہے تو 12 ورنہ بالکل نہ پڑھیں، یہ پیکج نہیں ہے کوئی، فرض کا اپنا درجہ ہے۔ فرض مطلب فار سمتھنگ وی ہیو ٹو ڈو اٹ، پھر واجب کا اپنا درجہ ہے، سنتی مؤکدہ ایک الگ کیٹیگری ہے، نفل اور غیر مؤکدہ ان کی الگ کیٹیگری ہے، اس کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں صدیوں سے اردو کتاب پڑھ کے جو مسائل ہم نے یاد کر لیے ہیں اس سے ہم آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ چھوٹی سی 2 روپے کی اردو کی کتاب مل جاتی تھی بازاروں میں، وہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، اس کے بعد ہم کچھ اور پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو نمازیں سیکھیں، نمازوں کے اندر جو درجے ہیں نمازوں کے ان کو اسی درجے میں رکھیں، مکس اپ نہ کریں، خلط ملط نہ کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ نوافل کو ہم نے فرض کا درجہ دے رکھا ہے، اب فرض کو ہم نے نفل کا درجہ دے رکھا ہے، یہ مکس اپ نہ کریں، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ فرض ہے، آپ دیکھا ہوگا سعودی عربیہ وغیرہ میں، عرب ورلڈ میں، ان کے یہاں الحمدللہ فرض کے بڑے وہ پابند لوگ ہیں، ان کی فرض نہیں چھوٹے گی، وہ گاڑی پہ ہوں، وہ ٹیکسی میں ہوں، وہ رکشے پہ کہیں بھی ہوں، وہ گاڑی روک کر نماز پڑھیں گے۔ فرض ان کے یہاں قضا نہیں، دروازے بند، شٹر بند ہو جاتے ہیں، اذان ہو گئی وہ کہتے ہیں بس ختم، اب نماز کے بعد آنا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ نماز کے بعد جیسے رمضان آتا ہے نا، تراویح پر کتنا زور ہے، اچھی بات ہے آپ تراویح پڑھتے ہیں تو، لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ تراویح تو آپ نے پڑھی آدھی رات تک، پھر آپ سو گئے، فجر بھی غائب۔ آپ فجر کو وہ درجہ نہیں دیتے جو رمضان میں تراویح کو دیتے ہیں، یہ کون سی عقل مندی؟ تو مسائل سیکھنے چاہیے، مسائل پڑھنے چاہیے، مسائل پوچھنے چاہیے۔ اب الہام نہیں ہوگا کسی پر کہ حضرت جبرائیل یا کوئی الہام اور کوئی وحی آ رہی ہے، نہیں، اب ہمیں سیکھنا ہے ایک دوسرے سے، جو صاحب علم لوگ ہیں ان سے پوچھیں مسائل، ہمارے لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ اچھا الگ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے میری بہن نے کہ عشاء کی جو نماز پڑھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندر سو کے اٹھ کے جو ہے وہ وطر تہجد پر، دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ تہجد کا وقت، اصل وقت وہی ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے جتنی جلدی ہو سکے سو جائیں، اور سونے کے بعد اٹھیں، کچھ دیر سو لیں، تہجد کے وقت اٹھیں، صبح صادق سے پہلے اٹھیں، کیونکہ صبح صادق کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا، نہیں ممکن نہیں ہے، بہت سے لوگ بیچارے بیمار ہیں، ضعیف ہیں، بڑی عمر والے لوگ ہیں، جنہیں نیند بھی دیر سے آتی ہے، نیند کا بھی بہت بڑا مسئلہ آج کل، ایک بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آتی صحیح، گہری نیند لوگوں کو نہیں آتی، زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگ تہجد کی برکتوں کو کیسے حاصل کریں؟ قربان جائیے شریعت پر، فقہا پر، انہوں نے مسائل مستنبط کیے۔ نوافل کے اندر بڑی گنجائش، تو فرمایا کہ عشاء سے پہلے جو آپ وطر سے پہلے جو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو اس میں آپ تہجد کی نیت کرو، 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لو نفل، اس میں آپ تہجد کی نیت کرو۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، ظاہر ہے کہ وہ ثواب تو نہیں ملا گا لیکن تہجد کی برکتوں سے آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا بعید ہے کہ اس آپ اپنا جو حرص دکھا رہے ہیں نیکیوں کے حوالے سے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کو اصل وقت پہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا بعید، اللہ پاک کی ذات سے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ شاید آپ کی اس تھوڑی سی حرکت سے، تھوڑے سے اس پیارا جو جذبہ آپ کا داعیہ، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اتنی صحت عطا فرما دے، ایسی ہمت عطا فرما دے، کوئی بعید نہیں۔ آپ اللہ پاک سے مانگیں
کہ اللہ میں تہجد پڑھ تو رہی ہوں لیکن یہ وقت تہجد کا نہیں ہے، شاید تہجد کا صحیح وقت نہیں ہے. اور تہجد کا وقت میں بتاؤں کہ عشاء کی نماز سے لے کے صبح صادق تک یہ سارا تہجد کا وقت. اصل سنت یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھ سکتے. یہ بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. اصل وقت وہی ہے. اصل وقت سے مراد سنت طریقہ یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. لیکن تہجد کا جو پیریڈ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یہ پورا پیریڈ تہجد کا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی فون کی تھی کہ مجھے کوئی بتائیں بچوں کے لیے دعا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی. اچھا، آپ نے بچے کے خوف کے اعتبار سے پوچھا تھا، میں اسی کو میں آپ بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا وظیفہ کی نماز کی پابندی کریں میری بہن آپ. اس کے بعد دیکھیں وظائف بہت سے ہیں، اس میں سے ایک وظیفہ میں نے بتایا کہ 100 ٹائم آپ درود شریف پڑھا کریں. اور جب درود شریف پڑھیں تو جو مسئلہ آپ کے ذہن میں، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ میری اس مشکل کو آسان فرما، میری اس مشکل کو آسان فرما. اسی طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اس کو آپ گھر میں کیا کریں. اور جب بھی قرآن مجید کی سورت پڑھیں بچوں کو دم کر دیا کریں، بلو کریں بچے کو. اور آیت الکرسی بہت مجرب عمل ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 21 مرتبہ سورہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آپ دم کرتے ہیں تو اس سے بہت سی مصیبتوں سے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. آپ بھی ایسا کر لیں، 21 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بچوں کو بلو کریں، دم کریں. خود بھی دم کر لیں اپنے آپ کو، پانی میں دم کر دیں، اس پانی کو پئیں. 21 مرتبہ 21 ٹائمز آیت الکرسی آپ نے پڑھنا. اللہ پاک آپ کے بچے کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. اچھا، اگلا سوال تھا دیکھیں صلاۃ التسبیح کا. دیکھیں صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو روایت ہے نا، اس کے اندر بہت کلام کرتے ہیں محدثین. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں صلاۃ التسبیح کا ذکر ہے، یہ موضوع حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ التسبیح اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے دیں، لیکن یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے، یہ کوئی مسنون نہیں ہے، یہ ایک نفل ہے، نفلی عمل ہے. آپ چاہیں اگر ہمت ہو، اچھی بات ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تو اس حوالے سے اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، جو حدیث ہے وہ موضوع ہے. لیکن اس کا بڑا خیال رکھا کریں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم بہت عرصے سے چونکہ جان رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ تحقیق نہیں کر پاتے. کہ جو علم میں میری بات آئی ہوئی ہے، ہم نے کبھی تحقیق کنفرمیشن نہیں لیا کسی عالم سے، صاحب علم سے، تو وہ ویسے ہی مارکیٹ میں وائرل ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ کوئی تحقیق کے لیے مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا کہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یا یہ جو بات ہمارے یہاں چل رہی ہیں، مروج ہیں، رائج ہیں، رسم بن گئی ہے، کیا وہ واقعی اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے؟ کیا واقعی وہ سنت ہے کہ نہیں؟ واقعی رحمت عالم سے ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں جو ثابت نہ ہو سنت سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امام صاحب؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا کرم. ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا تھا، بڑا دل کو ٹچ ہوتا ہے، بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نیند نہیں آتی، لیکن میں پریشان ہوں، مجھے آج کل بہت نیند آ رہی ہے، جدھر بھی بیٹھتی بس نیند آتی ہے. اور میں ابھی حج سے واپس ابھی 3 روز پہلے آئی ہوں، لیکن بس جہاں بیٹھتی نیند ہی نیند آ رہی بہت زیادہ. تو دعا کریں کہ مجھے نیند آئے. جی بہت ریلیکس ہوں لیکن نیند چاہیے، تو پلیز مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ میری نیند سے غائب ہو جائے. صحیح، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ. اللہ آسانی کریں. اللہ حافظ. جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم کالر. جی کالر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرنی ہے. وعلیکم السلام. مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ وطر کتنے طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں؟ وطر ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، عرض کرتا ہوں. اچھا، میری بہن نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کو نیند بہت اچھی آتی ہے. الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں. دیکھیں نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت سی چیزوں کو ہم لوگ اصل میں نعمت کنسیڈر ہی نہیں کرتے.
بہت بڑی نعمت ہے وقت پہ نیند کا آ جانا. نیند دیکھیں صحت کا بہت حد تک دار و مدار نیند کا صحیح آنا کہ آپ کی جو نیند ہے مکمل ہو, اس سے بہت بڑا تعلق ہے صحت کا, تندرستی کا. اللہ پاک آپ سب کو, ہم سب کو مکمل عافیت والی نیند عطا فرمائے. نیند بہت بڑی نعمت ہے, اور ظاہر ہے کہ نیند کے اندر بھی اعتدال ہو, ہر چیز کے اندر اعتدال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ رحمت زحمت بن جاتی ہے. اب 24 گھنٹہ آدمی سوتا رہے, نیند آتی, وہ بھی ظاہر ہے کہ مضر ہے, سارا نظام زندگی کا درم برہم ہو جائے گا. اس کے لیے میری بہن آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. درود شریف بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, عقیدت سے پڑھیں, اور نماز کی خوب پابندی کریں. نماز میں خوب اللہ پاک سے ایسے بات کریں جیسے ہم ایک دوسرے سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں, مسائل شیئر کرتے ہیں, مصیبتوں کو, مشکلات کو ایک دوسرے سے شیئر. اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لیں. اللہ پاک سے بہتر کوئی دوست نہیں. چلتے پھرتے بات کرتی رہا کریں تو اللہ پاک آپ کو شفائے کلیہ اور نیند میں اعتدال عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اچھا, اگلا سوال تھا میرے بھائی نے پوچھا کہ دیکھیں وطر کے فی الحال 2 طریقے. ایک طریقے ہم لوگ پڑھتے ہیں, حناف کے ہاں ہیں کہ ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں. 3 رکعت, تیسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں ہم قنوت, دعائے قنوت پڑھتے ہیں, اور 3 رکعت ہمارے یہاں وطر ہوتی ہے. بعض وہ لوگ ہمارے یہاں جو 1 رکعت کے ساتھ بھی وطر پڑھتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں, ان کے پاس حدیث ہیں اور حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں, حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں. ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہتے ہیں. تو لیکن ہمارے یہاں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حناف کے ہاں, وہ 3 رکعت وطر ہوتی ہے. 2 رکعت کے, جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا, 2 رکعت کے بعد امام التحیات کے بعد کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, پھر سورت پڑھتا ہے, پھر ہاتھ اٹھا کے ہم جو ہیں, ظاہر ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم انفرادی طور پہ چونکہ وطر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. دوسرے لوگ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو 2 طریقے ہیں, تو اللہ قریب دونوں کو قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک شاندار نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, بھرپور جذبے کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, آداب کے ساتھ. تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین, آج جس عقیدے کا, جس ٹاپک کو میں نے پیش کیا, اللہ ہم سب کو توحید والا بنا دے, موحد بنا دے. انشاءاللہ پھر بدھ کے نئے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.